ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سب دوست بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لنگھنا چاہیدا اے، تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے، تے حب رسول دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے، تے جگ رسدائے خالد رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دو وعدے فرمائے ہیں۔ ایک وعدہ ہے جو عام وعدہ ہے، ہر مخلوق کے لیے وعدہ ہے، ہر انسان کے لیے وعدہ ہے، اور دوسرا جو وعدہ ہے وہ خاص بندوں کے لیے وعدہ ہے۔ اور جو عام وعدہ ہے ہر انسان کے لیے، انسان بلکہ ہر مخلوق کے لیے وعدہ ہے، وہ رزق کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ اپنے ذمے لیا ہے کہ رزق ہر جاندار چیز کو اللہ رب العزت خود پہنچائیں گے، لیکن انسان کتنا کم عقل کمزور ہے کہ اسی وعدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کا وعدہ اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ کیا ہے، اور ایک وعدہ دوسرا ہے جو اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ وہ وعدہ ہے جنت کا
کہ جو خاص بندے ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، خرچ کرنے والے ہوں گے، حلال کمانے والے، حلال کھانے والے ہوں گے، ان کے لیے وعدہ ہے۔ وہ وعدہ جنت کا وعدہ ہے۔ انسان جنت کی کبھی دوڑ نہیں لگاتا، جب بھی دوڑ لگاتا ہے تو اسی پیسے کے لیے، اسی رزق کے پیچھے بھاگتا ہے جس کا وعدہ اللہ پاک نے کر رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں کوشش کرے، زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ کوشش کرے جتنا بھی آئے آئے۔ حلال رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، حلال رزق کھانے والے کی اللہ رب العزت دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں آپ کے سامنے، میرے اور آپ سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا، پارہ 12واں شروع کے اندر خالق کائنات فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کتاب مبین۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ، خالق کائنات نے فرمایا ہر جاندار چیز کا اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت کھانا کھلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ آپ کس طرح ہر مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی ہواؤں میں، کوئی دریاؤں میں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پیغمبر موسیٰ، جس پتھر کے اوپر کھڑا ہے اسی پتھر کے اوپر اپنا آسے کی ضرب لگا، اپنا آسا مارنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر آسا مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا پھر آسا مار، پھر آسا مارا، پھر 2 ٹکڑے ہوا، پھر فرمایا آسا مار۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 ضربیں لگائی، 7 ضربیں لگائی۔ جب 7ویں دفعہ پتھر کے اوپر ضرب لگائی، 2 ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، وہ گھاس کا پتا کھا رہا تھا اور اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ دیکھو اللہ پاک نے کس طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے پہلے بھی یقین تھا مگر اب عین الیقین ہو گیا کہ آپ ہر مخلوق کو کھانا کھلا سکتے۔ 7 پتھروں کی تہ کے اندر جو کیڑا ہے وہ بھی سبز پتا کھا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان لیٹ ہو جاتا ہے، ان کا رزق پہلے آ جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، آواز آئی، آؤ جی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی آ جاؤ، چاول ٹھنڈے ہو رہے ہیں جی، جلدی تشریف لے آؤ، روٹیاں ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی جلدی آ جاؤ، آئس کریم گرم ہو رہی ہے۔ کیا وعدہ کہ ہمارا رزق پہلے پہنچ گیا مگر ہم لیٹ ہو گئے، کیونکہ اللہ پاک کا جو وعدہ ہے وہ اللہ پاک پورا کر کے فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ فرمایا،
اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور مقام سننا ذرا، خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا معاذ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا ہے ما ارید منہم من رزق، فرمایا ہم اللہ پاک نے ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، رزق تو ہمیں اللہ پاک کھلاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں ایسا کہا کہ ہمارے پاس آؤ اور رزق لے کے آؤ، کبھی اللہ پاک نہیں فرماتے کہ زور پڑنے کے لیے آؤ تو ساتھ کھانا بھی لے کے آؤ۔ اللہ پاک نے کبھی فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ پیدا کیوں ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کے لیے۔ جب ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو ہمیں اللہ پاک خود رزق کھلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، کبھی ایسا نہیں ہوا ہم تو اللہ پاک سے مانگتے ہیں، ہمیں اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں، اللہ جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں، ایک ہو کے جان دائے سب دیاں بولیاں، ایک ہو کے جان دائے۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کوئی سریکی میں دعا مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی ہندو میں، کوئی ہندی زبان میں، کوئی انگریزی میں، کوئی عربی میں، جس مرضی زبان میں مانگے گا اللہ پاک سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک خالق ہیں، مالک ہیں، درندے چرندے پرندے سب کی اللہ پاک سنتے ہیں۔ اللہ جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں، ایک ہو کے جان دائے سب دیاں بولیاں، قائم دائم رہن والی صرف او دی ذات ہے، قائم دائم رہن والی صرف او دی ذات ہے، قائم دائم رہن والی صرف او دی ذات ہے۔ اکو اللہ داتا منیا، اکو اللہ داتا منیا، نوریاں تے ناریاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، ہمیں رزق اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جس طرح یہ پہلے جو لوگ تھے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں سے جا کے مانگا کرتے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان سے مانگتے ہیں جن کے اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس لے کے آئیں۔ جو بھی وہ ان کا چرچ ہوتا تھا یا بت خانہ ہوتا تھا جو اس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے رکھوالی کے لیے، یار وہ کیسے لوگ تھے جن کے خداؤں کی بھی لوگ رکھوالی کیا کرتے تھے، وہ کیسے لوگ تھے وہ ان کی رکھوالی کرتے تھے اور انہی سے ہی مدد مانگتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیا عطا کریں گے، صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے کیسا قانون بنایا،
اللہ پاک نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ پاک نے رزق فرمایا تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے۔ آسمان سے رزق کس طرح آتا ہے؟ آسمان سے بارش آتی ہے، پھر وہ بارش زمین پر گرتی ہے، پھر زمین سے سبزہ نکلتا ہے، پھر ہم وہ کھاتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ایک دسترخوان بیان کر دیا قرآن پاک میں، سورہ آباسہ 30واں پارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ خالق کائنات نے پورا دسترخوان بیان کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے یہ کھجوریں کہاں سے آئی ہیں؟ اے میرے بندے یہ زیتون کہاں سے آیا ہے؟ اے میرے بندے یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ یہ گندم کہاں سے آتی ہے جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں، جس کا ہم دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر کسان وہ ایک توڑا اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے، اس نرم زمین میں بکھیرتے آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہل چلایا جاتا ہے، پھر پانی لگایا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ پاک نے بتایا ہے کہ تمہیں روٹی اللہ پاک نے کس طرح کھلائی ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے پودا نکلتا ہے، پھر آب و ہوا چلتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے۔ نیچے ایک دانہ تھا، ایک دانے کا ایک پودا نکلا، اوپر اللہ پاک نے ایک پودے کے اوپر 100 دانے لگا دیے ہیں۔ پھر کاٹنے والے آ گئے، کاٹ دیا، پھر ان کو باندھ دیا، پھر تھریشر میں ان کو گہا دیا۔ اس کے بعد تمہارے گھر میں گندم آ گئی، پھر تم نے اس کو چکی پہ پسوا لیا، پھر جب پسوا لیا پھر وہی آٹا گوندھ کے تیرے گھر والی نے اپنے شرمے والے ہاتھوں پہ جب کھانا کھلا دیا، تمہیں دسترخوان لگا کے اوپر روٹی رکھ دی۔ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے تیری 2 روٹیوں کی خاطر میں نے یہ سب نظام بنا دیا، اب جب تو کھانا بھی کھاتا ہے پھر بھی عبادت کسی اور کی کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے سب نظام بنا دیا صرف 2 روٹیوں کی خاطر۔ کبھی سوچا ہے ہم نے یہ ہمارے یہ کھجوریں ہم کھا رہے ہیں، یہ ہم زیتون کا تیل، یہ سب کچھ سورہ آباسہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا کبھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، اس میں سے پودا نکالا، وانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں سے اناج نکالا، وعنبا وقضبا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انہی میں سے ہم نے انگوروں کو نکالا ہے۔ او میرے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تجھے کس لیے بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حلال کمانے میں بہت ساری برکتیں ہیں، توجہ کرنا ذرا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی تھے، بہت امیر صحابی تھے، پیسے والے تھے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، بلا کے کہنے لگے بیٹا میرے سر کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، جب میں مر جاؤں سب سے پہلے میرا قرضہ ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد جب کبھی تمہارے اوپر پریشانی آئے تو میرے مالک کے ساتھ مشورہ کر لینا۔ حضرت زبیر کے بیٹے فرماتے ہیں ابا جی آپ غلام ہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ آزاد ہیں۔ فرمایا ہاں میں غلام ہوں پر میرا مالک اللہ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو میرے اللہ کے ساتھ مشورہ کر لینا۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت زبیر بن عوام جو دنیا سے چلے گئے، فرمایا جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے اوپر 22 لاکھ روپے قرضہ تھا۔ 22 لاکھ روپے قرضہ تھا۔ یہ آج کی بات نہیں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 22 لاکھ روپے قرضہ تھا جب پیسے کی قدر تھی۔ اب تو لاکھ کا پتہ ہی نہیں چلتا نا، اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت زبیر کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی جائیداد کو جمع کیا، جس میں میرے باپ کے بہت سارے مکان تھے، مدینے میں بھی مکان تھے، کوفے میں بھی مکان تھے، میں نے ان سب کو جمع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے 4 سال میں اپنے باپ کا قرضہ اتار دیا۔ جب پہلا سال آیا میں گیا حج کے لیے، وہاں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا، فرمایا اگر میرے باپ، میں زبیر بن عوام کا بیٹا ہوں، اگر میرے باپ سے کسی نے کوئی قرضہ لینا ہو تو میں موجود ہوں، مجھ سے لے سکتا ہے۔ فرمایا میں نے قرضہ ادا کیا، پھر میں نے دوسرے سال اعلان کیا، پھر میں نے تیسرے سال، فرمایا 4 سال میں نے اعلان کیا اور اپنے باپ کا قرضہ ادا کیا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے باپ کی ساری وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد مکان علیحدہ رہ گئے، سونا چاندی علیحدہ رہ گئے، میرے پاس جو نقد پیسے تھے 2 کروڑ اور 3 لاکھ روپے میرے پاس بچ گئے۔ 2 کروڑ اور 3 لاکھ روپے بچ گیا میرے پاس۔ وجہ کیا تھی؟ حلال کی برکت تھی، حلال کمانے میں برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، بس آخری بات، جو آدمی حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا غلام مٹھائی لے کے آیا، فرمایا جی میں آپ کے لیے مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مٹھائی اٹھائی، کھا لی۔ جب اس نے کھا لی تو اس غلام نے کہا جی پتہ ہے یہ مٹھائی میں کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ جی فرمایا کہاں سے لے کے آیا ہو؟ اس نے کہا جی میں کہانت کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا بابا جی میرا کام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا جا بابیاں کہہ چھڑے آئے تیرا کم ہو جائے گا۔ اس کا کام اللہ کی طرف سے ہو گیا، وہ تحفے کے طور پر مٹھائی لے کے میرے پاس آیا اور میں وہ مٹھائی آپ کے پاس لے کے آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہانت کرنے والے کی کمائی حرام ہے، اس لیے وہ جو لقمہ کھا گئے تھے وہ اپنے حلق میں انگلی ڈالی۔ میدے میں گئی ہوئی چیز کو باہر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، انگلی میدے میں ڈال کر وہ سب کچھ کہہ کر کے باہر نکال دیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ابو بکر کو حرام کے لقمے سے بچا لیا۔ پھر اللہ پاک نے دعا کیسے قبول کی؟ 3 دعائیں تھیں حضرت ابو بکر صدیق کی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ فرمایا یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بیٹی میری ہو اور میرے نبی کی بیوی ہو۔ یہ بھی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت اماں جی فاطمہ رضی اللہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کی بیوی بنی۔ دوسری دعا یہ مانگی، فرمایا یا اللہ چہرہ میرے نبی کا ہو اور آنکھیں میری ہوں، میں دیکھتا رہوں۔ یہ بھی دعا کی۔ غار میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، کس طرح رج رج کے انہوں نے دیدار کیا ہوگا، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ تیسری دعا یہ کی، فرمایا کہ مال میرا ہو اور اشارہ میرے نبی کا ہو، میں سب کچھ قربان کر دوں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا صحابہ اکرام مال کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر دفعہ حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج میں زیادہ پیسہ لے کے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق آدھا مال لے کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا گھر کا مال، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ لگایا کہ کوئی سوئی بھی نہ بچ جائے، وہ بھی لے جا کے نبی پاک کے قدموں میں رکھ دی۔ نبی پاک نے فرمایا عمر
کتنا لے کے آیا، کتنا واپس گھر چھوڑ کے آیا؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا لے آیا آدھا چھوڑ آیا۔ فرمایا ابو بکر تو بتا کتنا لے کے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں سارا مال ہی لے آیا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر گھر میں چھوڑ کے آیا اور کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک نے کس طرح دعا قبول کی میرے بھائی، یہ حلال کی برکت ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتے پڑھ